اگر آپ چاہتے ہو کہ خدا کی قدرت ساری دنیا میں عام ہو جائے، ایک ایک انسان تک پہنچ جائے، تو اس ویڈیو کو آپ کو دیکھنا لازم ہے۔ اے آئی سے سوال کیا گیا ہے چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے، کیا اے آئی قرآن کی ایک آیت بنا سکتا ہے؟ اور ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو دھرو راٹھی کا بھی ایک بڑا چیلنج، جو دھرو راٹھی نے چیلنج کیا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، اس کے لیے بھی بے مثال یہ ویڈیو ہونے والی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ دھرو راٹھی تک یہ ویڈیو پہنچے، اور آخر میں مفتی سلمان ازاری صاحب کی خدا کی قدرت پر چھوٹا سا کلپ 1 سے 1.5 منٹ کا آپ کو دکھائیں گے، جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، اگر اپنے رب سے سچی محبت ہے تو اس ویڈیو کو دیکھو، اس کے بعد اس کا جواب سنو۔ اے آئی کا جواب سن کر، چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے جو جواب آیا ہے، جو لاچاری اور بے بسی آئی ہے، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ ایک آیت نہیں بلکہ ایک حروف نہیں بنا سکتا اے آئی۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد تھوڑی سی آپ سے گفتگو کریں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کہیں یہ لکھا ہے کہ کوئی شخص بھی اس طرح کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا؟ یہ چیلنج ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح۔ قرآن میں کئی جگہوں پر اس بات کا الیکھ ملتا ہے کہ قرآن اللہ کی ایک انوکھی اور ادویتیہ کتاب ہے جسے صرف اللہ ہی بنا سکتا تھا۔ اسی لیے قرآن میں ایک چنوتی بھی دی گئی ہے کہ کوئی بھی انسان قرآن جیسی ایک سورہ یا آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ کیوں یہ چنوتی دی گئی؟ قرآن کی ادویتیتا ثابت کرنے کے لیے یہ چنوتی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ قرآن انسانی بدھی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا وچن ہے۔ وشواس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ چنوتی لوگوں کو اسلام پر وشواس کرنے اور قرآن کی پوترتا کو سویکار کرنے کے لیے پریرت کرتی ہے۔ اللہ کی شکتی کا پردرشن کرنے کے لیے یہ چنوتی اللہ کی عظیم شکتی اور گیان کو درشاتی ہے۔ قرآن میں کہاں ملتی ہے یہ چنوتی؟ یہ چنوتی قرآن کی کئی صورتوں میں الگ الگ طریقوں سے ویکت کی گئی ہے۔ ادھارن کے لیے سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن جیسی ایک سورہ بھی بنا سکتا ہے تو اسے ایسا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چنوتی اتنی مہتوپورن کیوں ہے؟ یہ چنوتی اس لیے مہتوپورن ہے کیونکہ یہ ہمیں قرآن کی اہمیت اور اس کی ادویتیتا کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا سندیش ہے جو ہماری زندگی کو صحیح راستے پر لے جانے کے لیے مارگ درشن کرتا ہے۔ کیا کوئی اس چنوتی کو پورا کر پایا ہے؟ اتہاس میں کبھی بھی کوئی ایسا ویکتی نہیں ہوا جو قرآن جیسی ایک سورہ یا آیت بنانے میں سفل ہو پایا ہو۔ یہ اس بات کا پرمان ہے کہ قرآن انسانی بدھی سے پرے ایک چمتکار ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس زمانے میں تو اتنی ترقی نہیں کی تھی انسان نے، تو وہاں کے دانشور جو ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس وقت اے آئی نہیں آیا تھا، تو وہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ کیا یہ چیلنج یا چنوتی جو ہے ابھی بھی موجود ہے؟ کیا اے آئی جو ہے وہ ایسی ایک آیت نہیں بنا سکتا؟ آپ کا یہ سوال بہت ہی روچک ہے۔ آپ نے جو کہا ہے کہ اس زمانے میں اتنی تکنیک نہیں تھی، یہ بالکل صحیح ہے۔ اس سمے کمپیوٹر، انٹرنیٹ یا ایسی کوئی تکنیک نہیں تھی جس سے کوئی ویکتی کرترم روپ سے کوئی پاٹھ اتپن کر سکے۔ لیکن قرآن کی چنوتی صرف تکنیک سے سمبندھت نہیں ہے۔ یہ چنوتی مانو بدھی، گیان اور رچناتمکتا کو چنوتی دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ کتنا ہی بدھیمان کیوں نہ ہو، قرآن جیسی ایک سورہ یا آیت نہیں بنا سکتا۔ یہ چنوتی قرآن کی ادویتیتا اور دیویتا کو درشاتی ہے۔ آپ کا سوال کہ کیا اے آئی ایسی آیت بنا سکتا ہے، ایک بہت ہی مہتوپورن سوال ہے۔ اے آئی آج کل بہت تیزی سے وکست ہو رہا ہے اور یہ بہت سارے کام کر سکتا ہے، لیکن یہ ابھی بھی انسان کا بنایا ہوا ایک اپکرن ہی ہے۔ اے آئی کو جو کچھ بھی آتا ہے وہ انسانوں دوارا ہی سکھایا جاتا ہے۔ قرآن میں جو گیان ہے وہ انسانی گیان سے بہت پرے ہے۔ اس میں ایسی کئی باتیں ہیں جو اس سمے کے لوگوں کے لیے سمجھ سے پرے تھیں اور آج بھی۔ میرے محترم عزیزو، آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا کہ ہم سب کے رب کی قدرت اور طاقت کیسی بے مثال ہے کہ ایک آیت چھوڑیے، ایک حروف نہیں بنا سکتا، کوئی ایک حروف نہیں بنا سکتا۔ اور ہم سب کا رب فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے کھانے میں سے مکھی کھانا لے کر چلی جائے تو سارے انسان اور جنات مل کر اس کے منہ سے کھانا نہیں نکال سکتے۔ ایسی قدرت اور طاقت کے مالک ہیں ہم سب کے رب۔ یہ چیلنج ہے، دھرو راٹھی جیسے لوگوں کو چیلنج ہے، زبردستی بیچارہ جو ہے پریشان ہے، وہ قدرت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ بغیر کھمبے کا آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ ہوا، یہ فضا، میرے دوستو، یہ ویران، یہ چٹان، یہ جنگلی جانور، یہ پیڑ پودے، یہ سبزیاں، یہ پھل، یہ ڈرائی فروٹ، یہ ساری چیزیں حیران کر دیتی ہیں، اپنے رب کی قدرت کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ لیکن اگر ہم سب کا رب کسی کو گمراہ کر دے تو اسے ہدایت کون دے سکتا ہے؟ اسے ہدایت اس لیے کہ انسان کی سوچ پر ڈیپینڈ ہے، جیسا وہ گمان کرتا ہے ویسا فیصلہ ہم سب کے رب کا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دھرو راٹھی کو ایک بڑا چیلنج ہے، دنیا کے سارے انسانوں کو ہے، مسلمانوں کو بھی ہے، جو صحیح دل سے، صحیح نیت سے یقین نہیں کیے ہیں، وہ بھی اپنے رب کی قدرت اور طاقت کو پڑھیں اور سچے مسلمان بنیں اور اس رب پر ایمان لائیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کریں، اس کی کہی ہوئی باتوں کو سر آنکھوں پر رکھنے والے بن جائیں۔ میرے محترم عزیز، دھرو راٹھی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی رب ہے۔ اب بتاؤ، اس سے یہ کہو کہ ایک آیت قرآن کی بنا کے دکھائے، ایک حروف بنا کے دکھائے، ایک سورج اور بنا کے دکھائے، رات کو روک لے، دن کو نہ آنے دے،
कुछ तो नहीं कर सकते। अगर 2-3 मिनट के लिए ऑक्सीजन आपको ना मिले ना, हम सब का रब ना दे, तो आपकी दम उखड़ जाएगी, आपकी दम उखड़ जाएगी। एक बड़ा चैलेंज था ये सारे इंसानों के लिए, इसलिए इस वीडियो को इतनी बड़ी तादाद में शेयर करना है, इतनी बड़ी तादाद में शेयर करना। आज तो वीडियो शेयर के बगैर रहना ही नहीं है, इसलिए कि हम सबके रब की कुदरत की बात है। एक एक इंसान तक अगर ये वीडियो पहुंचेगी तो उनके दिलों की कैफियत बदली होगी और अपने रब को तस्लीम करने पर मजबूर होंगे मेरे दोस्तों। और न जाने कितने ऐसे हिंदू भाई हैं जो रब को तस्लीम करते हैं, कुदरत को तस्लीम करते हैं। सबका परवरदिगार एक है, सबका मालिक एक है, तस्लीम करते हैं। सब कुछ बनाने वाला वही है, इसको तस्लीम करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बेतुके लोग हैं, बेबुद्धि वाले लोग हैं, जिनकी अकलों में बात बैठती नहीं है। दुरुराठी जो एक बड़े जो है देखा जाए तो फिलासफर कहे जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात, इतनी मोटी बात उनके दिमाग में नहीं बैठ रही। और एक बड़ा सवाल मैं जो है करके उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की उस वीडियो को दिखाऊंगा जो उन्होंने क्लिप में बयान किया, जिसको सुनकर आप हैरान हो सकते हैं मेरे मोहतरम अज़ीज़ों। मैं ये कहना चाहता हूं दुरुराठी से, जब तुम किसी को तकलीफ पहुंचाते हो, किसी को मारते हो, पीटते हो, या उसको कोई भी उसके साथ जुल्म करते हो, आप करते नहीं हो, लेकिन अगर करते हो तो कौन सी चीज आपको रोकती है? इंसानियत आपको रोकती है। इंसानियत के अंदर क्या है? इंसानियत किसको कहते हैं? क्यों इंसानियत आपको रोक रही है? इंसानियत है क्या? ये आई कहां से? इसको डाला किसने आपके दिमाग में? और आपके दिल में ये भी खौफ होता है, बहुत पॉइंट की बात बताने जा रहा हूं, कि अगर मैं इसके साथ जुल्म करूंगा तो मेरे साथ भी जुल्म होगा, मेरे साथ भी जुल्म होगा, मुझे इसका दंड भोगना पड़ेगा। अब एक बड़ा सवाल मैं ये दुरुराठी से कर रहा हूं कि ये दंड आता कहां से? ये दंड का खौफ कहां से आया? जब कोई रब नहीं है, कोई खुदा नहीं है, तो ये दंड कहां से आ रहा है कि हम इसके साथ अगर इसको एक झापड़ मारेंगे, इस पर जुल्म करेंगे, इसको धक्का दे देंगे, तो फिर अपने साथ भी कुछ ना कुछ हालात आएंगे। ये इंसानियत के खिलाफ है, नहीं तो इसको अगर हम कर रहे हैं तो झेलना पड़ेगा। तो ये झेलना पड़ेगा, ये सोच कहां से बन रही है? ये पीछे है कौन जो आपको झेलाएगा? इसका दंड आपको झेलना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं से हर हिंदू भाई के दिल में है कि भाई किसी के साथ ऐसा मत करो, नहीं तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। दंड आता कहां से? ये दंड देने वाला कौन है जब आप इनकार कर रहे हैं? इसलिए अपने आप को सही रास्ते पे लाने की कोशिश करो और तस्लीम करो, वरना वक्त बहुत कम है, बाद में मौका नहीं मिलेगा सिर्फ हाथ मलने के अलावा। अब आओ इस वीडियो को देखो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपका दिल से शुक्रिया है कि आप वीडियो पर बाकी रहे, और अगर नहीं बाकी रहे तो भी दिल से शुक्रिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सीधे और सच्चे रास्ते पे चलने वाला बनाए और रास्ते की साफ सुथरी बात कहने वाला बनाए, किसी को भी अंधेरे में रखने से हमारी हिफाजत फरमाए। आइए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की इस वीडियो को देखिए, उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, कहो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना वो किसी से पैदा हुआ है, वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा होगा, उससे कोई लम यलिद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ, और ना वो किसी से पैदा हुआ। यहां खत्म हो गई बात। अब ना मेरे खुदा का कोई बाप है, ना बेटा है, ना भाई है, ना बहन है, कहीं ये तस्वुर आएगा ही नहीं। तुम हमसे ये सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह के आबा व अजदाद कहाँ है, औलाद कहाँ है। हमने खुदा को माना ही ऐसे है कि वो जिस्म जिस्मानियत से भी पाक है, रिश्तेदारी से पाक है, कोई ना उसका हमता है, एक ही सबकी सुनता है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, आपने वीडियो को देख लिया, समझ लिया, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हौसला दिया, आपने हिम्मत दी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। बहुत ही ज्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा ईमान बुलंदियों को पहुंच जाए और खुदा की कुदरत, हम सबके रब की कुदरत, अल्लाह की कुदरत चप्पे चप्पे में एक एक इंसान के कानों तक पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम।